73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر یہاں پہ عبد الملک بن مروان کا کنٹرول ہوا۔ حجاج بن یوسف کو کہا گیا تھا اگر تم ابن زبیر کو کنٹرول کرو گے، ان کو راستے سے ہٹاؤ گے تو ہم آپ کو مکہ کا والی بنا دیں گے۔ جب ابن زبیر کی شہادت ہوئی تو حجاج بن یوسف کو مکہ کا والی بنایا گیا۔ یہاں کنٹرول اب حجاج بن یوسف کر رہا تھا، لیکن خالد اور عبدالعزیز سے عراق سے خوارجی کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو یہاں سے بلوایا اور عراق کوفہ بصرہ کی طرف بھیجا۔ 75 ہجری میں کوفہ آیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں اس نے ایک تقریر کی۔ حجاج بن یوسف جب بصرہ آیا تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس نے بہت ستایا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی سخت جملے کہتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل لائف کو ہم الگ الگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ ویڈیوز آپ اسی چینل کی پلے لسٹ صحابہ سیریز سے دیکھ سکتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کوفہ والوں کو غلام سمجھ لیا۔ اس نے وہاں خوارجیوں پہ حملے کیے اور انہیں کنٹرول کیا۔ اس کے دور میں جزیرہ میں ایک اور بڑی بغاوت ہوئی۔ صالح نام کا ایک آدمی تھا، اس کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ جزیرہ میں محمد بن مروان جو عبد الملک بن مروان کا بھائی تھا وہ گورنر تھا، لیکن وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ حجاج بن یوسف وہاں گیا اور وہاں اس نے کنٹرول کیا۔ یہ جو بغاوت ہوئی تھی اس پہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اس کے خلاف عبد الرحمن بن اشعث نے بھی بغاوت کی تھی، لیکن اس نے انہیں بھی شہید کیا۔ سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے حجاج بن یوسف نے ہم لوگوں کو غلام سمجھ رکھا تھا۔ بہرحال 95 ہجری میں 54 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ جزاک اللہ۔